السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیارہویں کلاس کے ادبی سپارے نشر حصے نشر کے سبق نمبر 4 مولانا عبدالحلیم سرر۔ ان کا مضمون ہے لکھنؤ میں فنون ادبیہ کی ترقی۔ یہ غالباً ایک نیا اقتباس ہے، مولانا سرر کی مشہور تصنیف مشرقی تمدن کا آخری نمونہ سے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے خاص طور پر قابل قدر ہے کہ اودھ کی تاریخی و جغرافی حالات کو ادب کی چاشنی دے کر پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ تبصرے میں ذکر آیا ہے، مولانا ایک مشہور ناول نگار بھی تھے۔ وہ کم و بیش 50 ناولوں کے مصنف ہیں۔ ان میں پہلی کتاب ملک العزیز و ورجنہ، دوسری کتاب ایام عرب، تیسری کتاب فردوس بری، اور چوتھی کتاب فلورنڈا، اور پانچویں کتاب زوال بغداد بہت مشہور ہیں۔ یہ مضمون جو لکھنؤ میں فنون ادبیہ کی ترقی ہے، یہ ان کی کتاب مشرقی تمدن کا آخری نمونہ سے منتخب کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ اس میں پورے سبق کے اندر انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لکھنؤ، پہلے آپ نے پچھلے سبق میں آپ نے سنا دہلی کے بارے میں اور مولانا نذیر احمد کی تصانیف میں کہ آپ اس میں تہذیب و تمدن کے دلکش اور مؤثر طریقے بتلائے۔ اب دوسری چیز لکھنؤ میں فنون ادبیہ کی ترقی ہے، جو مولانا عبدالحلیم صاحب سرر اس کو لکھ رہے ہیں کہ اردو زبان لکھنؤ کے اندر جب داخل ہوئی تو وہ شعراء، ادیبوں اور مصنفوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ مختلف سوسائٹی طبقوں میں ترقی و وسعت کی نئی صورتیں پیدا ہوئیں، جنہوں نے ہر گروہ والوں کے لیے خاص دلچسپیاں پیدا کی۔ اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو جس طریقے سے عربی کے شعراء پائے جاتے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں تھے، ان کی تک بندی اور ان کے بیان کرنے کا، ان کے اشعار پڑھنے کا جو طور طریقہ تھا وہ بہت ہی زیادہ مؤثر تھا۔ اسی طریقے سے جب یہ اردو زبان لکھنؤ میں گئی تو وہاں کے شعراء اور ادبا سے جب آگے نکلی تو یہ جب مختلف قسم کی سوسائٹی میں گئی تو ہر سماج نے اسے قبول کیا، ہر سماج نے اسے پسند کیا اور اپنے طریقے سے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوششیں ایسی ہوئیں کہ ہر جاہل، پڑھا لکھا طبقہ، ہر طرح کی سوسائٹی کے لوگ اس زبان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، فن اصل میں عربوں کا ہے، جہاں عہد جاہلیت میں داستان گوئی کی جاتی تھی، اپنے بڑوں کی داستان بتائی جاتی تھی۔ جیسے کسی زمانے میں ہم داستان گوئی یعنی داستان، قصہ، کہانی جو سنائی جاتی تھی، امیر حمزہ کی داستان بہت مشہور ہے۔
دراصل فارسی میں تھی اور کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں امیر خسرو نام ایک قابل شخص نے اسے تصنیف کیا تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ملوک تغل کے عہد میں داستان امیر حمزہ موجود تھی۔ دہلی کی مشہور داستان گو لکھنؤ میں آنا شروع ہوئے۔ یہاں افیونیوں نے ان کے یہاں تک قدر کی کہ داستان سننے کو اپنی صحبتوں کا ایک عنصر اعظم قرار دیا، ایک حصہ قرار دیا۔ عنصر اعظم ایک بڑا حصہ۔ چند ہی روز میں لکھنؤ کے اندر اس کو اس قدر بڑھوتری ملی، فروغ کے معنی بڑھ جانا ہو گیا کہ کوئی دولت مند ایسا نہ تھا جس کی سرکار میں کوئی داستان گو مقرر نہ ہو۔ سینکڑوں داستان گو پیدا ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے مقبول سے مقبول اسپیکر میں سے بھی ابھی تک کسی کو فصیح البیانی، اونچے الفاظ، اچھے الفاظ اور بہت زیادہ معنی رکھنے والا الفاظ، جسے ہر کس و ناقص نہ سمجھ سکے، ہر چھوٹا بڑا نہ سمجھ سکے، خاص طبقے کے لوگ سمجھ سکیں، وہ درجہ نصیب نہیں ہو سکا۔ جو قادر الکلام داستان گوؤں کو حاصل تھا، دہلی میں بھی دو ایک صاحب کمال داستان گو آج تک پڑے ہیں، مگر لکھنؤ میں ان کا شمار کرنا بڑا مشکل ہے۔ لکھنؤ ہی ایسے باکمال داستان گو پیش کر سکا جنہوں نے ضخیم جلدیں، بہت زیادہ جلدیں لکھ کے اردو زبان داں پبلک میں پھیلا دیں، بہت ساری کتابیں لکھ کر کے، ضخیم بہت زیادہ جلدیں، ضخیم جلدیں، بہت زیادہ جلدیں، بہت ساری کتابیں لکھ کر کے اردو زبان داں پبلک میں، اردو جاننے والے پبلک میں پھیلا دیں، لوگوں کے اندر پھیلائیں۔ چنانچہ جاہ اور قمر کی تصانیف، یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تصانیف بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیے۔ داستان کے 4 فن قرار پائے ہیں: رزم، بزم اور حسن و عشق اور عیاری۔ ان چاروں فنون میں لکھنؤ کی داستان گوؤں نے ایسے کمال دکھائے ہیں جن کا اندازہ بغیر دیکھے اور سنے نہیں ہو سکتا۔ الفاظ میں تصور کھینچنا اور تصویروں کا نہایت گہرا دیر پا اثر سامعین کے دلوں پر ڈال دینا ان لوگوں کا خاص کمال تھا۔ اس طریقے سے وہ کسی کی داستان بیان کرتے تھے اور داستان میں ایسا ادب بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو چھو لینے والا، لوگوں کے ایسی ان کی تقاریر ہوتی تھی، ایسی وہ باتیں بتلاتے تھے۔ کسی کے بارے میں کوئی داستان سنانا ہو تو اس انداز سے سناتے تھے کہ دل کے اندر اثر کرنے لگ جائے۔ سوشل تفنن، مذاق، ظرافت اور دل لگی کے عنوان سے بھی لکھنؤ میں علم زبان کے کئی فن پیدا ہو گئے جن میں کوئی مقام لکھنؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہی میں سے ایک فن فبتی کہنا ہے۔ فبتی کہنا، جیسے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اپنے کسی اچھے انداز میں، اس کو دراصل شاعرانہ تشبیر و استعار سے تعلق ہے۔ اور ایک تو فبتی کے معنی یہ ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا، اور ایک یہ ہے کہ اگر وہ شاعرانہ انداز میں استعمال کیا جائے تو مثال دینے کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن اس میں اتنی خصوصیت ہے کہ کسی کو بگاڑ کے دکھانے، اس کے عیب کے نمایاں کرنے اور برجستہ گوئی، انوکھی، ہنسانے والی اور عیب و نقصان ظاہر کرنے والی تشبیہ پیش کر دینے تک محدود ہے۔
بات آپ کے سامنے آ گئی. بھکتی کے معنی برائیوں کو سامنے بیان کرنا، برا بھلا کہنا، اور اس طریقے سے کہنا کہ سننے والے کی نگاہ جھک جائے آپ کے سامنے. وہاں تو بازاروں میں عورتیں، جاہل، دکاندار، ادنا طبقوں کے ہر حرفہ تک ایسی برجستہ بھکتیاں کہہ جاتے تھے کہ باہر والوں کو حیرت ہوتی تھی. اسی طریقے سے دوسری چیز تھی ضلع. یہ دراصل شاعرانہ رعایت ہے جس نے عوام کی بات چیت، مذاق کی گفتگو میں آ کے خاص رنگ پیدا کر لیا. ضلع میں کوشش کی جاتی کہ جس چیز کا تذکرہ آ جائے اس کے تمام متعلقات کو کسی نہ کسی پہلو سے باتوں میں لے آئے جائیں. ضلع اسے کہتے ہیں کہ جیسے آج کل ضلع بولا جاتا ہے، ضلع تمہارا کون ہے، تو اس میں گاؤں آ گیا، بلاک آ گیا، ساری چیزیں، ہاسپٹل آ گیا اور شہر آ گیا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے شہر کی دنیا میں جو ضلع ہوتا ہے اس میں ساری کی ساری چیزیں ہنسی مذاق اور دل لگی، دل کو تکلیف دینے والی اور ساری باتیں اچھی بری ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ضلع بولنے میں باکمال مانے جاتے تھے وہاں کے آزاد فقیر جو ایک خاص وضع رکھتے تھے. اس میں امانت صاحب کا نام اپنی شاعری میں رعایت کی اس قدر کوشش کی کہ تمام شاعرانہ خوبیوں سے قطع نظر کر کے رعایت ہی کو اپنا مقصد قرار دے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا کلام شاعری کے درجے میں نکل کر کے ضلع بولنے کے حق میں داخل ہو گیا. ایسا انہوں نے رعایت کی کہ ہر برائی سے دور ہو کر کے. اور ضلع یہ دراصل شاعرانہ رعایت ہے. یہ لفظ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا. رعایت مطلب تمام اس طریقے کی بری باتوں سے اور بری چیزوں سے رعایت کرتے ہوئے، بچتے ہوئے اور گفتگو میں ایک بہترین قسم کا رنگ بھرتے اور لوگوں کے دلوں کو چھو لینے والے کلام کہتے ہوئے جب آدمی آگے نکلتا ہے تو اس کلام کو کلام رعایت اور ضلع کہتے ہیں. کسی جگہ کے لوگ ضلع بولنے میں اہل لکھنؤ کے اشیر درجے کو بھی 10 کے 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس فن میں ایک کتاب بھی شائع ہو گئی ہے. تیسرا فن ہے تک بندی. یہ شاعری کا قافیہ پیمائی ہے. بہت سے جاہل جب ادھر توجہ کرتے ہیں تو سوال و جواب، اور اس طریقے سے ایک آدمی تھا کہ جب وہ کہیں جاتا تو اس سے بچے جو ہے گھیر لیتے اور گھیر کر کے پھر اس سے جو ہے شعر و شاعری ہونے لگ جاتی. پھر اس میں شاعروں میں گالیوں کی بوچھار ہوتی، برا بھلا کہا جاتا. لیکن یہ ہے کہ کسی کے جواب میں وہ خاموش نہیں رہتا تھا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی قافیہ ڈھونڈ کر کے لے آتا تھا. اسی طرح طرز و مذاق اور گفتگو میں طرح طرح کی خیال آفرینیاں پیدا ہوتی گئیں اور جاہل عوام بھی اپنے خیالات کو ایسا حیرت انگیز طریقے سے پیش کرتے گئے کہ تمام بہترین قسم کے شعراء بھی اس میں پیچھے ہو گئے اور پریشان حیرت میں پڑ جاتے تھے. اور یہاں تک کہ عورتوں میں بھی ایسی باتیں اور ایسا بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہو گیا کہ وہ جب اردو بولتی تھیں تو ان کے اندر عورتوں کی زبان مردوں کے مقابلے میں ہر ملک اور ہر قوم میں زیادہ اچھی مانی جاتی تھی اور دل کو چھو لینے والی مانی جاتی ہے. مگر لکھنؤ میں یہ خاص بات تھی کہ محلات اور محترم خاندان کی معزز بیگمائیں جو زبان اپنا استعمال کرتی تھیں وہ دل کو چھین لینے والی، اور ان کی زبان کے اندر، ان کے طور طریقوں کے اندر نزاکت بھی ہوتی تھی اور ادبی شاعرانہ بھی، ان کی باتوں میں شاعرانہ الفاظ بھی ہوا کرتے تھے. باتیں کرتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. غور کیجئے تو معلوم چلتا ہے کہ ان کے الفاظ بھی صحیح ہیں، پیاری بندشیں بھی ہے اور طرز ادا کی نزاکت بھی بتاتی تھی کہ زبان کی خوبیاں اس سرزمین میں کس اعلیٰ کمال کو پہنچ گئی ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ لکھنؤ کے اندر جس طریقے سے وہاں اردو زبان نے
اپنے اندر ہر کس و ناقص شخص کے اندر ایسی اردو زبان میں ہر کس و ناقص نے اپنی بولیاں بولنا شروع کیا اور اس طریقے سے اردو ایسا رچ بس گئی کہ لکھنؤ کے اندر جس طریقے سے اردو بولی جاتی ہے اس طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر کہیں بھی نہیں بولی جاتی۔ سب سے بہترین اردو ادب کے دائرے میں بولنے والی جگہ وہ لکھنؤ ہے اور دوسرے نمبر پر دلی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اگر اردو زبان سیکھنی ہے، اردو زبان کے اندر کوئی بات کرنی ہے تو ہمیں ان کے طریقوں کو پکڑنا پڑے گا، ان کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، چاہے ہم دہلی کی زبان سیکھیں یا یو پی میں ہیں تو لکھنؤ کی زبان سیکھیں، اور سیکھ کر کے پھر اس میں جب ہم بولیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان کے اندر، ہمارے طور طریقے کے اندر، ہمارے بول چال کے اندر لوگوں کو مزہ آئے گا اور لوگ کچھ دیر کے لیے ششدر رہ جائیں گے، حیرت اور افسوس میں رہیں گے کہ یہ کیا بول گیا، کیا بول رہا ہے۔ کسی کے سمجھ میں آئے گا اور کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہی اس چیز کو سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا ہماری تعلیم سے یہ معلوم چلے کہ ہم پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔